حدیث نمبر 322 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چاندی سونے والا مالدار شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو سن لینا چاہیے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اس سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلا کر اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور قبر سے اٹھتے ہی اس شخص کی پشت اور پہلو اور پیشانی ان سے داغ دیے جائیں گے۔ پھر جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر جہنم کی بھٹی میں تپا کر گرم کی جائیں گی اور برابر داغ لگائے جائیں گے اس دن میں جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور جہنم یا جنت کا راستہ دکھلا دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر اونٹ کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، ایسے ہی اگر کوئی اونٹوں والا اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا، اور ان میں زکوٰۃ کے علاوہ ایک حق یہ بھی ہے کہ جس دن پانی پلانے کے لیے لائے جائیں تو اس دن اس کا دودھ صدقہ کر دیا جائے، تو جب قیامت کا روز ہوگا تو اس مالک کو ایک صاف اور ہموار میدان میں اوندھے منہ ان اونٹوں کے پیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اونٹ بہت زیادہ طاقتور اور موٹے ہوں گے اور ان سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا۔ وہ سب اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے، اور جب ایک طرف سے ختم ہو جائیں گے تو دوسرے سرے سے شروع کر دیں گے اس دن میں جس کی لمبائی 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسے بھی جنت یا جہنم کا راستہ دکھلا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، گائے اور بکریوں کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، ایسے ہی جو گائے اور بکریوں والا شخص ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کو بھی جب قیامت کا روز ہوگا ایک ہموار چٹیل میدان میں اوندھے منہ ان گائے بکریوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت یہ سب کی سب موجود ہوں گی، نہ ان میں سے کوئی کم ہوگی اور نہ کوئی بے سینگ ہوگی، اور یہ اپنی سینگوں سے اس کو مارتی ہوں گی اور اپنے کھروں سے روندتی جائیں گی، اور جب ایک طرف سے ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ شروع کر دیں گی اس روز کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو بھی دوزخ یا جنت کا راستہ دکھلا دیا جائے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، بعض تو مالک کے لیے بار ہیں، بعض پردہ پوش، اور بعض اپنے مالک کے لیے موجب اجر ہیں۔ موجب گناہ اور وبال تو وہ ہیں جو محض نمائش کے لیے رکھے جائیں یا فخر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھے جائیں، تو یہ اس کے لیے باعث بار ہیں، اور پردہ پوش وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق رکھا ہے، اور جو کچھ ان کی پشتوں اور گردنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق ہیں ان کو بھی نہیں بھولا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہیں۔ اور موجب ثواب وہ گھوڑے ہیں جن کو خدا کے راستے میں محض مسلمانوں کے یعنی جہاد کے لیے سرسبز و شاداب چاراگاہوں اور باغوں میں چھوڑ رکھا ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ روزانہ جس قدر یہ گھاس اور چاراگاہوں اور باغوں میں سے چرتے ہیں، اس کے ہر ایک تنکے کے بدلے میں ایک نیکی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، اور دن بھر جتنی مرتبہ پیشاب کرتے اور لید کرتے ہیں اتنی ہی مرتبہ ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس قدر رسیاں ان کے کودنے میں ٹوٹتی ہیں اور جتنے ٹیلوں پر سے یہ کودتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالی ہر ٹاپ اور نشان قدم کے بدلے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب کبھی وہ گھوڑے والا اس کو پانی پر سے لے کر گزرتا ہے اور وہ گھوڑا پانی پی لیتا ہے، اگرچہ یہ پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کرے، تب بھی اس کو ہر گھونٹ کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس کے بارے میں مجھ پر کوئی خاص حکم تو نازل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بے نظیر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص ذرہ برابر دنیا میں نیکی کرے گا اور اس کو بھی قیامت کے روز دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بخاری و مسلم۔